بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض فرمایا ہر اس مسلمان پر جو صاحب نصاب ہو اور اس کے مال پر سال گزر چکا ہو اور مال حلال میں سے ہو، طیب ہو۔ رمضان المبارک میں اکثر مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کیونکہ ہر مسلمان نیکیوں کا حریص ہے کہ زکوٰۃ ایک فرض ہے اور فرض کا ثواب اللہ پاک ایک کے بدلے 70 گنا دیتے ہیں۔ اب جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہو تو ان میں صفات کو دیکھا جائے کہ 6 صفات میں سے اگر کوئی صفت اس میں موجود ہے تو ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور جس میں 6 کی 6 صفات ہو تو نور علی نور۔ سب سے پہلی صفت دیکھنی چاہیے کہ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے وہ متقی پرہیزگار ہو، دنیا سے بے رغبت ہو، آخرت کے کاموں میں مشغول ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا کھانا متقی بندہ کا ہے، متقی پرہیزگار آپ کا کھانا کا ہے۔ تو متقی و پرہیزگار کو جب آپ زکوٰۃ دیں گے، صدقہ دیں گے، اس سے وہ اللہ کی فرمانبرداری میں آپ اس کی مدد کریں گے، تو گویا آپ بھی اس کے ساتھ عبادت میں شریک ہوئے۔ دوسرا، اگر کوئی شخص اہل علم میں سے ہے، علم حاصل کرنے والا یا علم کو پھیلانے والوں میں سے ہے، ان کو زکوٰۃ دینے سے آپ اس کے معاون بن گئے، اس کے مددگار بن گئے، کیونکہ علم ایک ایسی عبادت ہے جو تمام عبادتوں میں اشرف اور سب سے اعلیٰ عبادت ہے۔ جتنی اس میں نیت اچھی ہوگی اتنا ہی اس عبادت میں ثواب بڑھتا رہے، یہ عبادت اعلیٰ سے اعلیٰ بنتی جائے گی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور محدث ہے، وہ اپنے زکوٰۃ عطیہ کو علماء کے ساتھ مخصوص کرتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ غیر عالموں پر بھی کرم فرمائے تو کیا ہی اچھا ہوگا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نبوت کے بعد علم کے برابر کسی کا درجہ نہیں سمجھتا، کیونکہ کوئی اہل علم میں سے علم والا اپنے علم کو چھوڑ کر دنیائی مصروفیات میں لگے گا تو اس کے علم میں خلل پیدا ہوگا۔ تیسرا، ایسا شخص جس میں یہ صفات موجود ہے کہ متقی ہے، پرہیزگار ہے اور اہل علم میں سے ہے، لیکن حقیقی موحد ہو، اللہ کی ذات میں کسی کو بھی شریک نہ کرتا ہو۔ اس کی علامات یہ ہے کہ جب آپ اس کو زکوٰۃ دیں تو اس زکوٰۃ کو وہ احسان کرنے والا جو اس پر احسان کر رہا ہے، بظاہر اس کو احسان کرنے والا نہ سمجھے، حقیقی احسان کرنے والا اللہ کی ذات کو سمجھے، اور جو اس کو زکوٰۃ دے رہا ہے اس کو ایلچی اور واسطہ سمجھے درمیان میں۔ اور چوتھا، جس میں یہ صفت ہو کہ اپنی حاجات اور ضروریات کو لوگوں سے چھپانے والا ہو، جیسے کہ اللہ پاک نے اصحاب صفہ کے بارے میں فرمایا کہ ناواقف لوگ اس کو غنی سمجھتے ہیں، لوگوں سے لپٹ کر چمٹ کر وہ سوال کرنے والے نہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینا یہ سب سے بہتر عمل ہے، اس سے ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور پانچواں، اگر وہ رشتہ دار ہیں، رشتہ دار کو زکوٰۃ دینے سے ایک تو رشتہ داری ہے، ایک صلہ رحمی ہے، آپ نے زکوٰۃ ادا کی اپنے، اور رشتہ دار جو قریب کے اس کو زیادہ اس میں دینے میں اللہ پاک جو ہے نا اس کو بڑھا چڑھا کر انسان کے لیے نیکیاں بڑھا دیتے۔ اور چھٹا، ایسا بندہ جو کہ بال بچہ دار ہے یا وہ بیمار ہے یا ایسے سبب میں مبتلا ہے کہ جو کمانے سے وہ قاصر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مال فے آتا، مال فے اس کو کہا جاتا ہے کہ جو کفار سے بغیر جنگ کے حاصل ہوئی ہو، جس کی شادی ہوئی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 2 حصے دیتے، اور جس کی شادی نہیں ہوئی ہوتی اس کو 1 حصہ دیتے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بعض ایسے گھر ہوتے تھے جن کو 10 بکریاں دیتے تھے۔ اب جو شخص کمانے سے قاصر ہے یا بیماری میں مبتلا ہے، دوسری چیزوں میں، تو اس کو دیکھا جائے۔ اب یہ 6 صفات میں سے کوئی صفت اگر کسی شخص میں موجود ہے، آپ اس پر زکوٰۃ دے رہے اس کو، تو اللہ پاک اس کو بڑھا دیتے اس ثواب کو۔ اپنی کوشش اپنی طرف سے کرنی چاہیے
کہ جتنی کوشش اگر انسان کرے گا اور پھر اس شخص کو ڈھونڈ لے گا جس کو زکوٰۃ دے رہے جن میں یہ صفات موجود ہے، تو ایک تو کوشش کرنے کا اجر ملے گا اور دوسرا اجر اس کو زکوٰۃ کا اجر ملے گا۔ اور اگر کوشش کرنے کے بعد حقیقی مستحق نہیں ملا اور اس سے غلطی ہوئی، پھر بھی کوشش کرنے کا اجر اس کو ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔